السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کھلم کھلی دعوت کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ابھی مل چکا تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ پہلے ڈرائیے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان لوگوں کو آپ کو پہلے اس دین کی اور اس دین کی دعوت آپ قرابت داروں کو دیجیے، رشتہ داروں کو دیجیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس بلائی اپنے خاندان والوں کی، جس مجلس کے اندر 45 کے قریب لوگ تھے، اور اس مجلس کے اندر یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کا آغاز کیا تو اس سے آغاز کرنے سے پہلے ہی ابو لہب بول پڑتا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ابو لہب آپ کے سگے چچا، اور اسی طریقے سے وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر جو خبر دینے والی لونڈی تھی، خوشی کے مارے اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اور سگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں کتنے قریب تھے۔ تو ابو لہب کے بارے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا، اور ابو لہب جو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس آپ نے لگائی، پہلے ہی ابو لہب بول پڑتا ہے کہ اے محمد، صحیح سے بات کرنا، یہ خاندان والے ہیں، نادانی والی باتیں نہ کرنا۔ یعنی کس طرح کا انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کا، اور کہا کہ ہم مکہ والوں سے دشمنی لینا نہیں چاہتے ہیں، اگر تمہاری بات پر اڑے رہے تو قریب ہے کہ مکہ والے تم پر ٹوٹ پڑے، تمہیں ہلاک اور برباد کر دے، اور صرف مکہ والے ہی نہیں بلکہ مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی ان مکہ والوں کی مدد کریں گے جو مکہ والے آپ کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو آپ صحیح سے باتیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر کچھ بھی نہیں کہا، آپ خاموش رہے، اور پھر مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، دوسری مرتبہ مجلس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس بلوائی، اور مجلس بلوانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہوں، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو لوگوں، گھر کا رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال اور جواب کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے عموماً تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور خصوصاً تمہارے طرف یعنی خاندان والوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تمہاری طرف خصوصاً مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسی طریقے سے تم جس طرح روز سویا کرتے ہو نیند میں، اسی طریقے سے تمہیں موت بھی آنے والی ہے، اور تمہیں اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے جس طرح تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العالمین حساب اور کتاب لے گا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اس اعمال کے حساب کے بعد یا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس پر چچا ابو طالب نے جواب دیا کہ اے بھتیجے، تمہاری نصیحت بڑی قابل قبول ہے، آپ کی باتیں ہیں بڑی پیاری باتیں ہیں، اور آپ لوگوں کی جس طرح آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بڑی قابل قدر ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے جائیے، میں آپ کی مدد میں پیش رہوں گا، سب سے زیادہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس جواب کے بعد ابو لہب بول پڑتا ہے کہ خدا کی قسم، یہ جس چیز کی بھی دعوت دے رہا ہے یہ برائی ہے، تم انہیں روک لو اس سے پہلے کہ لوگ انہیں روکے، لوگ انہیں پکڑے۔ اب یہ وہ طریقہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت کا اور ڈرانے کا حکم دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت جہنم کے بارے میں مختصر انداز سے ڈرایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر لوگوں کو کس طرح دعوت دی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔